بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 1۔ سب سے پہلے تو عرض یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ لازوال کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی کوئی کتاب نازل ہی نہیں فرمائی۔ قرآن اللہ کی سب سے عظیم الشان کتاب ہے۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی ہے وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ 30ویں پارے کے اندر ہے۔ اور قرآن کریم کی سب سے پہلی جو مکمل صورت نازل ہوئی وہ ہے سورہ مدثر 29 پارے کے اندر، یا ایھا المدثر قم فانذر۔ اور صورت قرآن کریم کی جو سب سے آخری آیت حلال حرام کے اعتبار سے وہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور قرآن کریم کی سب سے آخری آیت سورہ بقرہ کی آیت ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 9 دن حیات رہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو۔ قرآن کریم کے اندر کل پارے ہیں 30 اور قرآن کریم کی کل صورتیں ہیں 114 اور قرآن کریم کی کل آیات ہیں 6666۔ قرآن کریم کے اندر صورتوں کو اللہ نے 2 حصوں پر تقسیم کیا ہے، ایک کو مکی کہا جاتا ہے، ایک کو مدنی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر 86 صورتیں مکی ہیں، 28 صورتیں مدنی ہیں۔ مکی صورتوں کا موضوع کیا ہے کہ مکی صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ 3 چیزوں کو بیان فرماتے ہیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ اور مدنی صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ احکامات اور مسائل کو بیان فرماتے ہیں۔ اسی طرح مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ ان 3 مضامین کو بیان فرمانے کے لیے جو فرماتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان میں مسئلے مسائل نہیں ہیں، مسئلے مسائل ان میں بھی اللہ بیان فرماتے ہیں۔ اسی طرح مکی اور مدنی صورتیں ہوتی کیا ہیں؟ مکی صورتیں یہ نہیں ہے کہ جو مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی ہو گئی، جو مدینہ میں نازل ہو گئی وہ مدنی ہو گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی جو آیات اور صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ ساری مکی کہلاتی ہیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا حصہ، قرآن کی صورت، قرآن کی آیت ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی کہلاتی ہے۔ اب فتح مکہ کے موقع پر آپ ہیں تو مکہ مکرمہ میں اور قرآن نازل بھی ہو رہا ہے، لیکن وہ قرآن کا حصہ مدنی کہلاتا ہے، مکی نہیں کہلاتا۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت جو ترتیب کے اعتبار سے وہ ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ بھی مکی ہے اور مکی صورتوں کے اندر میں نے کیا عرض کیا، 3 چیزیں بیان ہوتی ہیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی توحید، رسالت اور آخرت کو بیان فرمایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اعطیت المثانی مکان التورات، اللہ تعالیٰ نے مجھے تورات کے بدلے میں سورہ فاتحہ عطا فرمائی۔ اعطیت المثانی مکان التوراۃ والمائدۃ مکان الانجیل، انجیل کے بدلے میں سورہ مائدہ مجھے عطا کی گئی۔ والحوامیم مکان الزبور، حامیم کی 7 صورتیں مجھے زبور کے بدلے میں ملی ہیں۔ اور وفضلت بالمفصلات، باقی قرآن کے ذریعے سے اللہ نے مجھے عزت دی، مجھے اعزاز بخشا، مجھے اکرام بخشا اور میری عزت بڑھائی۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو قرآن کریم پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ، پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ یہ گردن جھکے گی تو تیرے در پہ جھکے گی، تیرے علاوہ کسی در پر جھک نہیں سکتی، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میرے ہاتھوں کو بھرنے والا، میری جھولیوں کو بھرنے والا ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ ہی خالی جھولیاں بھرتا ہے اور اللہ ہی ہاتھوں کو بھرتا ہے، اللہ کسی سائل کو واپس نہیں لوٹاتا۔ تو سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر سورہ فاتحہ کی تفسیر میں لکھوں تو 70 اونٹوں پر لا دی جائے، یہ سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے، اور باقی علم تو پتہ نہیں اللہ کا کتنا ہے، وہ تو اللہ جانتا ہے، اس کا محبوب جانتا ہے۔ قرآن کی دوسری سورت سورہ بقرہ، یہ مدنی سورت ہے۔ سورہ بقرہ، بقرہ عربی کے اندر گائے کو کہتے ہیں۔ اس سورت کے اندر گائے کا ایک واقعہ ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ وہ واقعہ کیا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کا بھتیجا تھا، تو اس آدمی کا کوئی وارث نہیں تھا سوائے اس بھتیجے کے، تو بھتیجے نے کہا کہ چلو اس کو مار دیتا ہوں اور مار کے ساری وراثت میرے ہاتھ آ جائے گی۔
تو اس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا اور اس کو لا کے سڑک پہ پھینک دیا، اور پھر ہی خود ہی موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا واویلا کرنے کے لیے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایسا کرو، ایک گائے ذبح کرو اور اس گائے کا ایک گوشت کا ٹکڑا اس کو لگاؤ، گوشت کا ٹکڑا لگاؤ گے اللہ اس کو زندہ کرے گا، زندہ ہونے کے بعد یہ خود قاتل کا نام بتائے گا اور پھر اللہ اس کو موت دے گا۔ اب وہ ہیلے بہانے کرنے لگے، گائے کی رنگ کیسا ہو، گائے کی عمر کتنی ہو، گائے کس طرح کی ہونی چاہیے، نسل اس کی کون سی ہو۔ تو خیر وہ کرتے کراتے آخر وہ گائے لے آئے، اس کو ذبح کیا، اس کے گوشت کا ٹکڑا اس کو لگایا، اس نے قاتل کا نام بتایا، نام بتانے کے بعد وہ بندہ مر گیا اور پھر اس کو سزا ہوئی۔ اس وجہ سے اس سورت کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے اندر شروع میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی 5 صفات بتائی ہیں۔ ایمان والوں کی جو اللہ نے قرآن میں سب سے پہلی صفت جو بتائی ہے وہ فرمایا ہے یؤمنون بالغیب۔ دیکھو یہ جتنا بھی قرآن ہے غیب کا سودا، نقد کا نہیں ہے۔ نماز پڑھنے پر نقد تمہیں کوئی نفع نظر نہیں آئے گا، زکوٰۃ دینے پر جیب سے کچھ جاتا نظر آئے گا، آتا نظر نہیں آئے گا، حج کرو گے جیب سے جاتا نظر آئے گا، آتا نظر نہیں آئے گا، لیکن یہ جا نہیں رہا، یہ آ رہا ہے، تمہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ یہ اللہ نے فرمایا یؤمنون بالغیب۔ ہاں نماز پڑھ رہے ہو، تمہارا وقت ویسے دیکھا جائے تو ایکسرسائز ورزش ہو رہی ہے، دیکھا جائے تو وقت ضائع ہو رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ایک بات کر رہا ہوں دیکھنے میں عقلاً، لیکن یہ وقت اللہ کہتے ہیں ضائع نہیں ہو رہا، غیب میں سودا لکھا جا رہا ہے۔ غیب پر تمہیں کیا کچھ ملنے والا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے، جب تمہاری آنکھیں بند ہوں گی تو پھر تمہاری آنکھیں کھلیں گی۔ حضرت علی کا فرمان ہے نا کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے پھر جاگیں گے۔ اب سارے سوئے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے کا کیا مطلب؟ جس طرح سوئے ہوئے کو کچھ نظر نہیں آتا، ہمیں بھی آخرت کے معاملے میں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ آپ لوگ درس پہ بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم اللہ ہمارے 1 منٹ کا اجر ہمیں دکھا دے، ہمارے کلیجے پھٹ جائیں گے۔ ہاں ہمارے کلیجے پھٹ جائیں گے، ہم برداشت نہیں کر سکیں گے کہ اللہ اس پر ہمیں کیا کچھ عطا فرما رہا ہے۔ تو یہ معمولی چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں۔ تو پہلا سودا غیب کا۔ دوسرا اقامت صلاۃ، مومن ہو اور نماز نہ پڑھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں باتیں جمع ہی نہیں ہو سکتی، مومن ہو اور نماز نہ پڑھے۔ تیسری چیز، مومن ہو اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پر خرچ کرنا نہ جانتا ہو، یہ کیسا مومن ہے؟ یہ مومن نہیں ہے، اس کا ایمان کمزور ہے۔ اللہ کہتا ہے کامل مومنین کی صفات ہیں، وہ جب اللہ کا نام آتا ہے، اللہ کی راہ آتی ہے، وہ دل کھول کر خرچ کرتے ہیں۔ ہاں، اور چوتھی صفت، وہ اللہ کی ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر اس طرح کا ان کا ایمان ہوتا ہے کہ ان کے دل میں ذرا برابر کوئی شک نہیں ہوتا۔ آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے، ایک مومن ہوتا ہے، ایک کافر ہوتا ہے، ایک منافق ہوتا ہے۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ جو زبان سے بھی اللہ آخرت کا اقرار کرتا ہے، رسالت کا اقرار کرتا ہے اور دل سے اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، اس کو کہا جاتا ہے مومن۔ اور جو نہ اقرار باللسان کرے نہ تصدیق بالقلب کرے، اس کو کہتے ہیں کافر۔ اور جو اقرار باللسان تو کرتا ہے، زبان سے تو کہتا ہے میں مومن، لیکن تصدیق بالقلب نہیں ہے، اس کو منافق کہا جاتا ہے۔ اور جو اقرار باللسان تو نہیں کرتا لیکن تصدیق بالقلب کرتا ہے، یہ بھی کافر ہے، یہ مومن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اے نبی جی یہ آپ کو ایسے آپ کی نبوت کو پہچانتے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے کہ یہ میرا بچہ۔ دل ان کا ایسا یقین رکھتا ہے لیکن زبان سے گواہی دینے کے لیے یہ تیار نہیں ہے۔ اس لیے دونوں چیزیں یاد رکھو، مومن ہونے کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، اقرار باللسان بھی ضروری ہے اور تصدیق بالقلب بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس صورت کے اندر بنو اسرائیل کا بڑا کھل کر تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے بنو اسرائیل پر کیا کیا انعامات کیے اور انہوں نے کیا کیا دغا کیا۔ اللہ نے بنو اسرائیل کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، بنو اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی، بنو اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھانے کا بے شمار اور غیبی انتظام فرمایا، من و سلوہ ان کے لیے اتارا گیا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتیں، لیکن کفران نعمت کیا، اللہ کی نعمت کی ناشکری کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف قسم کی پریشانیوں میں مبتلا کر دیا۔ 9 پارے کے اندر آگے آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر 9 قسم کے عذابات بھیجے، 9 قسم کے عذابات۔ کھانے کی چیزوں میں کھانا کھاتے تو خون بن، پانی پی رہا ہے، اب قبطی ایک قوم تھی وہ پانی پی رہے ہیں اسی گلاس کے اندر، وہی پانی ہے، ان کے ہاتھ میں پانی بن جاتا ہے، جب اسرائیلی پیتا ہے تو خون بن جاتا تھا۔
ٹڈیوں کا عذاب، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو ان کے اوپر معلق کر دیا، اس قسم کے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پھر عذاب بھی بھیجے۔ نخرے کرنے لگ گئے، من و سلوہ مل رہے، کہتے ہیں ہم موسیٰ ہم تو تھک گئے، لن نصبر علی طعام واحد، ایک کو کھانا ساڈے کو نہیں کھادا جاندا، اس طرح کرو تسی جڑا ہے نا سانو زمیناں دیو، اسی آپ کوئی کاشت ماش کریے، کوئی وصل، کوئی دال دول، کوئی ہور چیزاں شیاں بھی کھا لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم لوگوں کو یہ پسند ہے تو یوں صحیح، اگر تمہیں ذلت پسند ہے تو بعض بندے ایسے ہوتے ہیں ان کو عزت راس نہیں آتی، ہمارے آس پاس میں بھی ایسے لوگ رہتے ہیں جن کو عزت راس نہیں آتی، ان کی عزت کرو نا تو وہ کچھ اور بن جاتے ہیں، اور جب ان کو تھوڑا ٹائٹ کرو تو پھر وہ سیدھے ہو جاتے ہیں، پھر وہ صحیح چلنا شروع ہو جاتے۔ بنو اسرائیل بھی ایسی پٹھی قوم تھی، موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے سمینا وعصینا، موسیٰ جتنی باتیں کر لے کر تیری سنیں گے، مننی کوئی نہیں، وعصینا، لیکن اس امت کا خاصہ کیا، سمینا واطعنا۔ صحابہ کیا کہتے تھے، یا رسول اللہ جو بات فرمائیں دل و جان سے سنیں گے اور اپنی جانیں جھونک دیں گے، اپنا سب کچھ تن من دھن قربان کر دیں گے، آپ کے فرمان پر سب کچھ قربان ہے۔ یا رسول اللہ آپ کا فرمان سب سے اوپر ہے، ہماری جانوں کی کوئی حیثیت نہیں، ہماری اولاد کی کوئی حیثیت نہیں، ہمارے مالوں کی کوئی حیثیت نہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ میری باتیں نہیں ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ اپنا پیشوا مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم تو مشرک نہیں تھا، وما کان من المشرکین، میرا ابراہیم تو مشرک نہیں، تو وہ تو پکا موحد تھا، تو تم شرک کیسے کرتے ہو؟ یہودی ہو کر شرک کرتے ہو، عیسائی ہو کر شرک کرتے ہو، اور دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ نہیں، ابراہیم کا دین وہ نہیں تھا جس پر تم ہو، ابراہیم کا دین وہ تھا جس پر میرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرا جس طرح ابراہیم موحد تھا، توحید پرست تھا، اسی طرح میرا محمد مصطفیٰ بھی توحید پرست ہے، اور میرے محمد مصطفیٰ کے عاشق بھی توحید پرست ہے۔ عشق نبی کیا ہے؟ صحابہ میں عاشق نبی کون تھا؟ سیدنا بلال۔ عاشق نبی کون تھا؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان کا عشق کیا تھا؟ عشق نبی کیا تھا اور عشق خدا کیا تھا؟ جب ان کو گھسیٹا جاتا، جب ان کو مار پڑتی، کیا کہتے تھے؟ احد 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 احد، اللہ ایک ہے، توحید توحید توحید، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔